جی ناظرین السلام علیکم، اور آج آپ سے تین بہت اہم موضوعات پر بات کرنا ہے۔ تین خبریں ہیں اور اس کا امپیکٹ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ بعض اوقات خبریں ہمیں ایسی لگتی ہیں جو اس وقت بڑی روٹین کی سی خبریں ہوتی ہیں اور یہ باتیں سنی سنائی ہوتی ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب وہ اپنی حتمی شکل میں اٹل حیثیت میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تب ہمیں خیال آتا ہے یار یہ تو اس بات کا اثر تھا، اس وقت یہ ہو رہا تھا، کسی نے بتایا بھی تھا لیکن اس وقت ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ تو ایسی ہی ایک خبر ہے اور اس کے حوالے سے کچھ بات آپ سے کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے کل عدم ہونے کے بالکل قریب ہے، اور وفاقی حکومت نے جو ریفرنس جمع کروانا ہے اس کے حوالے سے ایف آئی اے کو جو ٹاسک دیا گیا ہے اس میں شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کی اس حوالے سے گفتگو سامنے آئی ہے۔ یہ ریفرنس جمع ہوتا ہے تو پھر تحریک انصاف کا مستقبل کتنا تاریک ہوگا اس حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے۔ دوسرا، آپ نے میڈیا پر ایک جنگ دیکھی ہوگی، اور وہ جنگ ہو رہی ہے بنیادی طور پر مفتاح اسماعیل اور شوکت ترین کے درمیان، لیکن جسے کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل نے دھوبی پٹکا مار دیا ہے شوکت ترین کو۔ شوکت ترین صاحب ہزار جسٹیفیکیشنز دیں کہ وہ کال جو ہے وہ غداری نہیں تھی، یہ سب کچھ، لیکن مفتاح اسماعیل جب وہ ایک چیز سے فارغ ہوتے ہیں ایک نئی چیز سامنے نکال لیتے ہیں، اور پھر وہ چیزیں اب اتنی واشگاف حقیقتیں ہو گئی ہیں کہ شوکت ترین سے ان کا انکار ہی ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ اب مفتاح کا اتنا روب پڑ گیا ہے شوکت ترین پہ کہ اب شوکت ترین کی پریس کانفرنس کے دوران اگر کوئی صاحب مفتاح کے خلاف بہت زیادہ بد زبانی کرے، جو کہ تحریک انصاف کا وتیرہ ہے، تو شوکت ترین اس کو خود منع کر دیتے ہیں کہ یہ سویا ہوا شیر ہے، اس کو مت جگائیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکال لے گا۔ اور معاملہ وہی ہے، آئی ایم ایف کا معاہدہ، پیٹرول کی قیمتیں کم کرنی، شوکت ترین کی فون کال، کے پی کے کا وزارت خزانہ کا خط، لیکن مفتاح اسماعیل جو نئی چیزیں نکال کے لا رہے ہیں کہ وہ جو قیمتیں عمران خان صاحب نے کم کی تھیں وہ اس شرط پہ کم کی تھی کہ ابھی ذرا ہماری حکومت کو خطرہ ہے، ذرا یہ حالات ٹھیک ہوتے ہیں ہم اس سے دگنی قیمتیں بڑھائیں گے آپ کے لیے، اور پھر ہمیں یہ سبق دیتے ہیں خان صاحب، کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ تو یہ مفتاح اور شوکت ترین کے درمیان بڑی بحث چل رہی ہے، اور ایک طرح سے لفظی اور میڈیا وار بھی ہو رہی ہے، لیکن اس میں پلڑا ابھی تک مفتاح کا بھاری ہے، کیونکہ اب جو وہ چیزیں نکال کر لائے ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں، اور شوکت ترین کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے، اور وہ چیزیں پروو ہو جاتی ہیں تو تحریک انصاف کا وہ امپورٹڈ حکومت والا اور امریکہ کی غلامی والا بیانیہ دھڑام سے زمیں بوس ہو جائے گا، اور پھر ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ زیادہ نہیں رہے گا۔ حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ پچھلی بات ایک دن بعد بھول جاتے ہیں، اگلا کوئی ایشو کریٹ کر دیتے ہیں۔ تیسری چیز جو سیاست سے ریلیٹڈ نہیں ہے، سماجیات سے اور لسانیات سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے فاسٹ بالر ہیں شاہنواز تھانی، سندھ سے لاڑکانہ سے ان کا تعلق ہے، بڑے ٹیلنٹڈ جو ہیں وہ فاسٹ بالر ہیں، اور وہ انجرڈ بھی ہوئے ہیں اور ینگ بلڈ ہے۔ انہوں نے جیسے کہ میچ کے پوسٹ میچ کوئی گفتگو ہوتی ہے کمنٹریٹر سے، اس میں کچھ انگریزی بولی، اور اس انگریزی کے بڑے کلپس چل رہے ہیں، اور شاہنواز تھانی نے ایسی انگریزی بول دی، گلابی انگریزی بول دی، انگریزی بول کر بہت زیادہ لوگوں کو حیران کر دیا۔ یہ مسئلہ کیا ہے، کیا کمپلیکس ہے ہمیں انگریزی کے حوالے سے؟ وہ کرکٹر بہت اچھا ہے، اور وہ کرکٹر بس یہ اتنی بات ہونی چاہیے نا، وہ انگریزی کا ٹیچر تھوڑی ہے، یا لٹریچر کا اسٹوڈنٹ تھوڑی ہے، یا اس نے کوئی شیکسپیئر کے اوپر مقالہ تو نہیں لکھنا۔ ہمیں کسی بھی شخص کو اس کے اپنے پروفیشن کے حساب سے جج کرنا ہے، وہ بال کیسی کراتا ہے، وہ سوئنگ کراتا ہے، آؤٹ سوئنگ کراتا ہے، آؤٹ کتنے کرتا ہے، رن کتنے دیتا ہے، لیکن اس پہ بات کرنی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ اس نے انگریزی کیسے بولی، اور یہ المیہ پاکستان کے بہت سارے کرکٹرز کے ساتھ رہا ہے۔ مثلا انضمام الحق ایسا کرکٹر پاکستان کی تاریخ میں شاید کم ہی آیا ہو،
وہ انگریزی نہیں بول سکتے تھے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا اس سے انضمام الحق کی گریٹنس کم ہو جاتی ہے؟ لیکن ہم نے اس کو اس کی انگریزی کے بیس پر ہی جج کرنا ہے. اور ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ بہت سارے کرکٹرز جو ہیں یہ آتے ہیں بہت پوش علاقوں سے نہیں، ڈیفنس کے بچے نہیں ہوتے، یہ ڈیفنس کراچی کے یا ڈیفنس لاہور کے یا بیکن ہاؤس کے بچے نہیں ہوتے. یہ اتنی جان توڑ محنت کرنے والے زیادہ تر گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، یہ 8ویں 9ویں 10ویں میں ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کے کریئر کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. تو اس وقت ان کی تعلیم پر کتنی توجہ رہ سکتی ہے. پھر یہ جلدی انٹرنیشنل کرکٹ میں 17 18 19 سال کی ایج میں نیشنل یا انٹرنیشنل کرکٹ میں آ جاتے ہیں. تو کیا ان کی زبان دانی یا ان کی لسانیات کی بنیاد پر ہمیں انہیں جج کرنا چاہیے؟ تو مثلا شاہ نواز دھانی کا یا انضمام الحق کا تو کوئی قصور نہیں. بابر اعظم اب انگریزی نہیں بول سکتے، تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ بابر اعظم عظیم آدمی کھلاڑی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو وہ میرے والد ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کمپلیکس احساس کمتری ہے نا، یہ اصل میں غلامی ہے. کسی قوم نے آج تک کسی دوسری زبان میں ترقی نہیں کی. مثلا چین میں آپ جائیں انگریزی بولنے والا نہیں ملتا، فرانس میں آپ جائیں انگریزی بولنے والے سے وہ ایک خاص طرح کی نفرت کرتے ہیں. جرمنی میں کوئی انگریزی بولنے والا، چین میں تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کو انگریزی بولنے پڑھنے والا ملتا ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ ہوٹل سے باہر نکل رہے ہیں، کیب پہ جا رہے ہیں، تو ہوٹل والے سے ایڈریس چائنیز میں لکھوا کے لے جائیں اپنے پاس، کیونکہ واپسی پہ آپ ڈرائیور کو سمجھا نہیں پائیں گے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے. تو ان لوگوں کو تو کوئی کمپلیکس نہیں ہے کہ انہیں انگریزی، وہ تو اس طرح کے ٹھٹھے نہیں اڑاتے کہ نہیں گلابی انگریزی بول دی اور یہ وہ. اور دنیا میں کوئی ہنستا بھی نہیں ہے. آپ اردو غلط بولیں، آپ کا مذاق بننا چاہیے، وہ آپ کی مادری زبان ہے. لیکن اگر آپ انگریزی غلط بولتے ہیں تو وہ آپ کی سیکنڈ لینگویج ہے، اس سے کیا ہی فرق پڑتا ہے. اور یہ ٹریجڈی ہمارے ساتھ بہت اچھا. پھر پاکستان کا آئین قانون بھی اس حوالے سے بہت کنفیوز ہے. ہماری قومی زبان اردو ہے، ہماری سرکاری زبان انگریزی ہے. تو انگریزی زبان جو ہے وہ کیسے مثلا ڈوئل سسٹم تو یہیں پہ آ گیا کہ مثلا قومی زبان اور سرکاری زبان میں کیوں فرق کیا گیا. ڈاکٹر جمیل جالبی بہت بڑے ماہر لسانیات تھے. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ آپ CSS کے پیپر اردو زبان میں لینے شروع کرتے ہیں، یعنی جو CSP آفیسرز ہوتے ہیں، جو CSS کے امتحان ہوتے ہیں، اس میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے آپ کی انگریزی اچھی ہونی چاہیے، اور باقی باتیں آپ کی دانش علیحدہ ہو جائے گی کہ مارکس الگ ہیں لیکن انگریزی اچھی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ اردو میں لینے شروع کر دیں تو یہ معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. جو CSP آفیسرز آئیں گے وہ ڈیفرنٹ قسم کے ہوں گے. دوسرا ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، سوری یہ بات لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ میرا بڑا محبوب موضوع ہے کہ جی میٹرک کر لیا بچے نے اور انگریزی میں درخواست نہیں لکھ سکتا. بالکل نہیں لکھنی چاہیے. اردو میں نہ لکھ سکے تو بات ہے نا. تو یہ عجیب اور ہمارے کرکٹر اس حوالے سے، ہمارے کرکٹر ہماری اداکارائیں، میرا کا ساری عمر ہم اس حوالے سے مذاق اڑاتے رہے کہ وہ غلط انگریزی بولتی ہیں. تو ہمارے کرکٹر اس طرح کی تہذیب کا اور طنز کا نشانہ بنتے ہیں. تو جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے، اس سارے سماج کا قصور ہے جو انگریزی کے حوالے سے احساس کمتری میں مبتلا ہے. دوسرا ایک آخری بات، دوسری ممالک نے جہاں انگریزی کو سیکھا ہے انہوں نے اپنے مطابق اڈیپٹ کیا ہے. مثلا انڈیا میں آپ جائیں، رکشے والا بھی انگریزی بولتا ہے، ٹانگے والا بھی انگریزی بولتا ہے، لیکن وہ اپنی انڈین سٹائل میں بولتا ہے. ہم جب تک کوئی برٹش ایکسنٹ میں نہیں بولے گا ہمارے لیے وہ انگریزی نہیں ہوگی. تو ہم اڈیپٹ بھی نہیں کر رہے اور ایک احساس سے کمتری بھی ہے. خیر یہ بات لمبی ہو گئی. تحریک انصاف کے حوالے سے جو بات کرنی تھی، اعظم نذیر تارڑ صاحب کا جو بیان آیا اس میں اب واضح شفاہد نظر آ رہے ہیں کہ یہ جب ریفرنس پیش کیا جائے گا اور FIA کو ٹاسک دی ہوئی ہے شواہد جمع کرنے کی، اور شواہد آپ کو پتہ ہے ممنوعہ فنڈنگ، فورن فنڈنگ، توشہ خانہ، پتہ نہیں کیا کیا ہے. اس میں شواہد جب مل جائیں گے تو پھر اس کے بعد اس جماعت کے ساتھ ہو کیا کہہ سکتا ہے. قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ PTI کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے جائیں گے اگر یہ
اس سارے معاملے میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ تمام دفاتر سیل کر دیے جائیں گے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اگر جماعت کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے تو تمام اراکین پارلیمنٹ اور تمام اراکین اسمبلی کی قانونی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ تو وہ خان صاحب کا عروج جو ہے اور وہ جو نعرے اور امپورٹڈ حکومت والے، وہ سب کچھ زمین بوس ہو جائے گا۔ چند شواہد کا انتظار ہے، اور ان شواہد کے لیے ایف آئی اے حکومت کے زیر نگرانی کام کر رہی ہے۔ یہ تو تحریک انصاف کا مستقبل ہوگا۔ دوسری جانب مفتاح جو ہے وہ شوکت ترین کی بڑی سختی لائے ہوئے ہیں، اور وہ ہر دفعہ آج جو انہوں نے کل بات کی ہے کہ یہ عمران خان نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اپنے فائنانس ڈویژن کے ساتھ بات کی ہوئی تھی کہ 10 روپے میں کم کروں گا کیونکہ حکومت تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد میں دگنی پرائس بڑھا دوں گا۔ پھر آپ امریکہ میں $25,000 پر منتھ پہ لابنگ فارم ہائر کرتے ہیں اور امریکہ کے خلاف آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو یہ جو قول و فعل کا تضاد ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ کل کو امریکی سفیر آئیں گے اور عمران خان صاحب جیسے شہباز شریف کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، عمران خان سے بڑا بوٹ پالشیا آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گا۔ فی الحال اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔